وہ رات جب ننھی بطخیں اچانک مولا علی علیہ السلام کے قدموں سے لپٹ کر زور زور سے رونے لگی، جیسے وہ آج ہونے والے عظیم راز کو پہلے ہی جانتی ہو۔ آگے جو ہوا پاکستان میں ہر سننے والا کانپ گیا۔ فجر کے قریب مولا علی اپنے گھر سے مسجد کی طرف نکلے۔ ان کے قدموں میں نور تھا، چہرہ پر سکون، روشنی اور دل میں اللہ کی رضا کی محبت۔ لیکن جیسے ہی وہ باہر آئے، اچانک دو چھوٹی بطخیں ان کے قدموں کے آگے آ کر بیٹھ گئیں۔ یہ منظر سب حیران کن تھا۔ بطخیں نہ اڑ رہی تھیں نہ ہٹ رہی تھیں، بلکہ وہ زور زور سے روتی اور چیختی رہی، جیسے کچھ بڑا ہونے والا ہو۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ آنے والے خطرے کو پہلے ہی جان رہی ہو۔ مولا علی رکے اور شفقت سے پوچھا، تم کیوں روتی ہو؟ بطخیں پھر زور زور سے فریاد کرتی رہی، راستہ روکتی رہی تھی۔ وہ آنکھوں میں درد بھرا ہوا تھا۔ مولا علی نے کہا، یہ اللہ کی مخلوق ہے، شاید مجھے کسی امتحان میں آگاہ کر رہی ہو، مگر اللہ کا حکم ہمیشہ صحیح ہے۔ بطخیں پھر بھی پیچھے نہیں ہٹی، وہ چیختی رہی، روتی رہی، جیسے سب کچھ محسوس کر رہی ہو، وہ انسان کبھی نہیں دیکھ سکتا۔ آخرکار مولا علی مسجد کوفہ پہنچے۔ مسجد کے ستون اور محراب میں ایک عجیب سا سکون چھایا ہوا تھا۔ مولا علی نے سجدے میں سر رکھا اور اسی وقت ابن ملجم ظاہر الادوار کے ساتھ قریب آیا۔ وہ لمحہ تھا جب حقیقت نے دل دہلا دیا۔ مسجد کے محراب لرز اٹھی، باہر دو چھوٹی بطخیں چیختی رہی، جیسے فضا بھی ماتم کر رہی ہو۔ یہ لمحہ ہر سننے والے کے دل کو کانپنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ بطخیں دروازے کے پاس روتی رہی، راستہ نہیں چھوڑے، جیسے آنے والے صدمے کی خبر پہلے ہی جان چکی ہو۔ اللہ کبھی کبھار اپنی مخلوق کے ذریعے اشارے دیتا ہے۔ یہ چھوٹی بطخیں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ دنیا کی ہر شے، چاہے پرند ہو یا درخت، کبھی کبھی اللہ کے راز کو محسوس کر سکتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ چھوٹے اشاروں پر بھی دھیان دیں اور دل کی آنکھ